اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمد للہ تعالی، اللہ کریم کا شکر کہ اس نے ہمیں مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق، امتوں میں سب سے اچھی امت اور پھر امت میں سب سے اچھے گروہ میں ہونے کا شرف اور مقام بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان عظیم ہے، اس پر جتنا بھی شکر بجا لایا جائے وہ کم ہے۔ یقین جانیے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اللہ کریم کے اس نام کا یہ جو ذکر ہے یا مسبب الاسباب، اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کاروباری، نفسیاتی، جسمانی، روحانی جو بھی معاملات، شادی، نکاح، جادو، جنات سمیت تمام معاملات میں اسماء الہی کا ورد شافی اور کافی پایا گیا۔ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے آج تک جنہوں نے کوئی بھی عمل نہ کیا، لیکن جب وہ اس عمل پر پہنچتے ہیں یا مسبب الاسباب پر، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم رزق کی تلاش میں، کاروباری رکاوٹ میں، رزق میں بے برکتی اور اٹکے ہوئے کاموں کے لیے جب ہم نے اس کا وظیفہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 100% کامیابی ملی۔ اور یقین جانیے کہ کاروبار میں اگر کوئی پریشان ہے، رزق میں کمی کی پریشانی ہے، یا پھر کوئی قانونی عدالتی معاملہ اٹکا ہوا ہے، تو ملازمت کی آپ تلاش میں ہیں یا آپ اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں، آپ کے پیپرز کا، کاغذات کا معاملہ ہے، تو آپ یہ عجیب تاثیر رکھنے والا یہ جو وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، اسے ایک دفعہ ضرور کریں۔ یہ وظیفہ رزق، تجارت اور روزگار کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر پرسکون ہو کر پڑھیں، وہاں کسی قسم کا شور و غل وغیرہ نہ ہو، تو پھر دیکھنا اس کے کمالات، اس کی برکتیں، اس کی عظمتیں اور اس کی فضیلتیں کس طرح آپ کو، ہم سب کو ملتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے کہ یہ رزق اور روزی کے دروازے کو کھولنے والا ہے، یا مسبب الاسباب۔ ٹھیک ہے، یہ عمل جو ہے ایسا عمل ہے، روزی رساں اللہ کی ذات ہے، اس بے جہاں حلال روزی کمانے کا حکم دیا، اس اللہ کریم نے ہمیں مانگنے کا بھی حکم دیا۔ بندہ محنت بھی کرے اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرے تو روزی کے اندر برکتیں بھی آتی ہیں، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کریم سے دعا کیا کریں، اے مسبب الاسباب، اے دروازے کھولنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، اے بینائی کو پیدا کرنے والے، مجھ لاچار کی مدد فرما۔ اے رب، میں تجھ پہ توکل کرتا ہوں، اپنے معاملے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری عبادت اور تیری مدد کا آسرا ہے۔ اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے نکالتے جائیں، پھر دیکھنا اللہ جل مجدہ کیسے ہم پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو جی ہاں، یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد
آپ کھلی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، اگر صحن گھر کا ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اپنے گھر کی کسی روم میں اپنا عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ کر اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور درمیان کے اندر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، یہ اس کی ادا کرنے کا طریقہ ہے، 500 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ ہم رکھتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو جتنی بھی گنجائش ہو اتنی مقدار تک اپنا ہاتھ سیدھا سر پہ رکھیں، اور یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ اس کی تعداد کو آپ مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیں، اللہ کریم سے خیر، بھلائی اور جو ہے دینی دنیاوی معاملات میں کامیابی، یہ آپ دعا کریں۔ انشاءاللہ تمام پریشانیوں اور مشکلات کا یہ انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ یا مسبب الاسباب ہر نعمت کا وظیفہ ہے۔ جس شخص کا روزگار، ملازمت یا ذریعہ معاش نہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، نکاح کا معاملہ ہو، تو یقین جانیے یہ دولت، رزق، جاب، مشکلات کا حل عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی جب سارے سبب ختم ہو جائیں، ساری راہیں ٹوٹ جائیں، ساری دنیا مخالفت میں آ جائے، سب منہ پھیر لیں، منزل، کنارہ، وہ راستہ کہیں نظر نہ آئے، تو پھر یا مسبب الاسباب اپنے رب کی حضور ایک مرتبہ جھک کر اسے پڑھیں۔ اس وظیفے کو 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، جتنا آپ کے اندر ہمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی آدمی محنت کرے گا اتنا اللہ عز و جل کا کرم، مہربانی، عنایتیں، نوازشیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل کو آپ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک بھی لے جا سکتے ہیں، وگرنہ 1 دن تو ضرور اس عمل کو اپنے معاملات کے لیے آزمائیں، ضرور اپنے معاملات کے لیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جل مجدہ مجھے اور آپ کو دین اور دنیا کی عزتوں، عظمتوں سے، شان و شوکت اور رفعتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اپنی مخلصانہ دعاؤں میں، التجاؤں میں بندہ گناہگار کو بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔